کیا نام ہے بھائی؟ وعلیکم السلام جناب، میرا نام محمد طیب ہے، میں ہندوستان طیب لکھنؤ سے صاحب بول رہا ہوں۔ لکھنؤ سے، خیریت سے؟ آپ ٹھیک ہیں بھائی؟ جی اللہ کا شکر ہے، کیسے ہیں آپ اللہ سرکار؟ آپ کو عزت دے، سلامتی دے. تھینک یو سر. جناب میں نے آپ کے بہت ساری تقریریں، بہت سارے مناظرے، بہت ساری چیزیں سب فالو کرتا ہوں، تھوڑا آپ کو دیکھتا ہوں۔ صحیح. 99% آپ کی باتیں مجھے اچھی لگتی ہیں اور کافی کچھ سچائی سے آپ آگاہ کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو عزت دے. میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہ رہا تھا بیسیکلی کہ قرآن کوڈز ہے یا ڈیٹیلڈ ہے؟ پہلا سوال تو یہی تھا۔ قرآن دیکھیں، ہمارے سامنے جو قرآن ہے نا، اس میں بہت ساری چیزیں واضح ہیں کہ اس کا مراد کیا. بہت ساری چیزیں ہیں ان کا میں نہیں پتہ چلتا ان کا مراد کیا ہے. اس میں سے کچھ آیات محکمات ہیں، کچھ غیر محکمات ہیں، یعنی متشابہات ہیں. متشابہ کا مطلب یہ ہے اس کا مفہوم مبہم ہے ہمارے لیے، نہیں کہ وہ حقیقت میں مبہم ہے، ہمارے لیے مبہم ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو وہ قرآن مجید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے معلم بھیجے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پہلے معلم کو بھیجا، ٹیچر کو بھیجا، پھر قرآن کو بھیجا. اور قرآن ایک بک کی صورت میں نہیں آیا. قرآن جو ہے اس طرح پرنٹ ہو کے بائنڈنگ میں ہو کے نہیں آیا. آپ کو پتہ نا، قرآن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ اترائی ہے، جبرائیل نے آ کے ان کو سنایا، ٹھیک ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے تھوڑے سے اس کو لوگوں کو سکھاتے تھے اور پڑھتے تھے، اس کی تفسیر بتاتے تھے، اس کے مفہوم بتاتے تھے کہ کیوں نازل ہوا. تو قرآن سے پہلے معلم قرآن ہے، اور یہ معلم قرآن ہمیشہ ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، اور ہمارے عصر میں امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف والسلام اللہ علیہ. تو ان کے لیے کوئی چیز مبہم نہیں ہے قرآن میں، ہمارے لیے مبہم ہے. اللہ تعالیٰ، امام محمد باقر علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمدن ایسا کیا. اللہم صلی اللہ محمد. اللہ تعالیٰ نے عمدن قرآن کو ایسا بنایا ہے کہ لوگ جب اس کو پڑھیں ان کو بخوبی احساس ہو کہ اس کے مفاہیم سب ہمیں سمجھ نہیں آتی. یہ اللہ کی جو آخری کتاب ہے، اللہ نے جو بھیجا ہے، عمدن اللہ نے ایسا کیا ہے کہ اس کو جب لوگ پڑھتے ہیں ان کو بخوبی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چاہے کتنا ہی بڑا عالم ہو کہ اس کے مفاہیم ہمارے لیے مبہم ہیں، سب مفاہیم ہمارے لیے روشن نہیں ہے، تاکہ لوگ اس بات کا اذعان کریں کہ اللہ کوئی کام عبث نہیں کر سکتا، بیہودہ نہیں کر سکتا. اس کتاب کا ایک معلم ضرور ہونا چاہیے، اس کتاب کا ایک قیم ضرور ہونا چاہیے کہ وہ کتاب کا قیم ہے، کتاب کا معلم ہے، اس کتاب کا ٹیچر ہے، وہ انسانیت کا ٹیچر ہے، انسانیت کا گائیڈ ہے، اور اس کے ذمہ داری ہے، اور یہ اس کے حوالے ہے کہ وہ قرآن کے مفاہیم لوگوں کو بتائیں، اور یہ لوگوں کی ذمہ داری کہ اس کے در پہ جائیں اور اس سے سیکھ لیں. جی سر. نہیں بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں جناب، لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ فی الحال جو ہمارے سامنے قرآن موجود ہے، اس قرآن کو ہم کوڈز کے روپ میں دیکھ سکتے ہیں یا ہم اس کو ڈیٹیل، کیونکہ قرآن عرض میں کیا ہر نا، کچھ آیات ہے۔ محکم ہیں، ان کے واضح مطلب سمجھ آ جاتی ہے، کچھ آیات متشابہ ہیں، ان کی واضح سمجھ نہیں آتی مفہوم مراد کیا ہے. احادیث کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے ان کے تفسیر کس طرح فرمائی ہے. جی ہاں. دوسرا سوال سرکار آپ سے یہ تھا، اگر آپ میرے بات کو ادروائز نہ لیں تو. جی سر. استغفر اللہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سلونی کا دعویٰ نہیں کر رہے ہیں۔ میں کبھی نہیں کر رہا. میں نے کب بولا؟ استغفر اللہ. میں آپ سے یہ تھوڑا سا میری ایک ریکویسٹ ہے، کیونکہ میں لکھنؤ شہر سے بول رہا ہوں، انڈیا سے. تو میں نے یہاں بہت سارے عالم اور بہت سارے طلباء کو سنا ہے، اور تھوڑی بہت نالج رکھتا ہوں، مطلب آپ ہی لوگوں سے سن کے صحیح و غلط میں فیصلے کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جی. میں آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ جو مرجعیت کے لیے آپ کے خیالات ہیں، جی، اس سے آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے پاس آج کی ڈیٹ میں ہمارے پاس دو ہی چیزیں ہیں. ہمارے پاس ایک نام حسین ہے جس کی وجہ سے شیعت ابھی تک برقرار ہے. دوسرے مرجعیت ہے. مرجعیت کا مطلب یہ نہیں ہے ہم تقلید کی بات آپ سے نہیں کر رہے، تھوڑا سا اتفاق ہم بھی نہیں رکھتے تقلید کے سلسلے میں، وہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی. لیکن مرجعیت وہ بھی قابل لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہوں نے بھی علم حاصل کیا آپ کی طرح، انہوں نے ایک لمبے ٹائم تک اپنا وقت اس میں صرف کیا ہے. تو ہم اگر مرجع کو تقلید کی بنا پہ کچھ کہیں، کیونکہ ہمارے پاس اس وقت شیعوں کے پاس جو موجود ہے اس سے مرجعیت ہی ہے، اور میرے خیال سے دشمن اس چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ مرجعیت جس دن ختم ہو جائے گی، شیعت جو ہے وہ
برہم ہو جائیں گے. وجہ اس کی ہے کہ انہوں نے جتنے اہل سنت ہیں, وہابیزم ہے, جتنے بھی, اور آپ دیکھ رہے ہیں آتنکواد جو بھی ٹیررزم پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے, وہ اسی طرح سے توڑ کے کیا گیا. تو میری آپ سے ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ کیا میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں, تقلید کے بنا کو چھوڑ کر کے, کہ مرجعیت جیسے کہ قرآن میں ہے کہ آپ اپنے سے بزرگ کے پاس, عالم کے پاس جا کر کے اپنے مسئلے مسائل پوچھیے, تو آپ اتنا تھوڑا سا مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ بھی ماشاءاللہ کافی. دیکھیں اب آپ اپنا جواب سن لیں بھائی. دیکھیں اگر انڈیا اور پاکستان کا کرکٹ میچ ہو رہا ہو, ٹھیک ہے نا, جی دیکھیں آپ فرض کریں آپ ہندوستان کے ہیں, آپ ہندوستان کی ٹیم کو پسند کرتے ہیں, ایک آدمی پاکستان کا ہے, وہ پاکستان کی ٹیم کو پسند کر رہا ہے, اور پاکستان ٹیم کا کپتان نہایت ہی نالائق ہو. مثلا ہم ایک ایسے آدمی کو نہ اس کو بالنگ آتا ہے, نہ اس کو بیٹنگ آتا ہے, نہ اس کو فیلڈنگ, اس کو کچھ نہیں آتا, نہایت نکم آدمی. جب ہمیں یہ پتہ ہے بھائی, اب فرض کرنا آپ کو پتہ ہے نا, آپ کو پتہ ہے, آپ جو کرکٹ جانتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے نا, اس آدمی کو کرکٹ نہیں آتا, تو یہ تو مخالف ٹیم کے لیے بہت مفید ہے, ٹھیک ہے نا. آپ یہ جو فرماتے ہیں, یہ جو مشہور کرا دیا ہے کہ مرجعیت ہی ہمارا سب کچھ ہے, مرجعیت ہی کی وجہ سے تشیع بچا ہوا ہے, اور دشمن جو ہے, نہیں میں یہ نہیں, اجازت دیں مجھے بات کر رہے ہیں, اجازت دیں, اور دشمن جو ہے مرجعیت کو ختم کرنا چاہتا ہے. بھائی اگر میں شیعہ مذہب کا دشمن ہوتا نا, فرض کریں جیسے میں انڈین ٹیم کا کپتان ہوتا اور پاکستانی ٹیم سے میرا مقابلہ ہے, اگر اسی طرح میں کوئی وہابی ہوتا, اجازت دیں میرے بات کرنے کی, یا میں شیعہ مذہب کا دشمن ہوتا, تو میں جس چیز کو سپورٹ کرتا مرجعیت کو سپورٹ کرتا, کیونکہ مرجعیت کی مثال اس کرکٹ ٹیم کے کیپٹن کا ہے, جس کو نہ بیٹنگ آتا ہے, جس کو نہ فیلڈنگ آتا ہے, جس کو نہ بالنگ آتا ہے, اور اس وہ تلا ہوا ہے کہ اس ٹیم کو کھیلنے نہ دے. مرجعیت وہ چیز ہے. اور مرجعیت ہمارے درمیان کیا کرتا ہے بھائی, اس کا کیا شان ہے؟ یہ ایک ایسے لوگ ہیں, نہ یہ آنسریبل ہے, نہ کچھ یہ کرتے ہیں. یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں, ہماری تعداد جو ہے اسماعیلیوں کی تعداد مقابلے میں بہت زیادہ ہے, آپ کو پتہ نا, اثنا عشری اور اسماعیلیہ کا اگر تقابل بہت زیادہ ہے, اسماعیلی اور بوہرے کا اگر آپ بوہرا لوگوں کا آپ اگر کمپیئر کریں, اثنا عشری بہت زیادہ ہے. اور ہم لوگ کتنا زیادہ دیتے ہیں خمس, یعنی شیعہ حضرات بہت زیادہ خمس دیتے ہیں, یعنی آج سے نہیں, سینکڑوں سالوں سے. اس زمانے میں جب اودھ ہندوستان میں اور ہندوستان کے مخالف حیدرآباد وغیرہ مختلف علاقوں میں عمرا ہوتے تھے, راجے ہوتے تھے شیعہ, وہ اس زمانے سے کہاں سے, ایران سے کہاں سے اپنا خمس بیچتے تھے مراجع نجف اشرف کو, اور آج تک جاری ہے. اب آپ کچھ تقابل کریں نا, خمس تو ہمارا ادھر بہت جاتا ہے, ہمارے جو ریلیجس ڈیوز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں بوہروں کے مقابلے میں یا اسماعیلیوں کے مقابلے. اب آپ دیکھیں آغا خان 1960 سے بعد یا 1950 کی دہائی سے وہ اسماعیلیوں کا امام ہے, اس نے اسماعیلیوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اب دیکھ لیں اسماعیلیوں کی حالت, ہر اسماعیلی شخص کے لیے وہ بزنس کھولتے ہیں, اسماعیلی بچوں کے لیے وہ کلینکس, ان کے لیے ہاسپٹلز, کیا چیز ان کے پاس نہیں ہے. آپ دیکھیں, آپ افغانستان میں کچھ اسماعیلیت ہے, سب کو آغا خان نے ویزا دلا دیا کینیڈا کا, یہاں پہ بیچارے ظلم ہو جائے گا, ان پہ قتل ہو جائیں گے, وہ لے کے گیا سب کو, ہزاروں کی تعداد میں ویزا دلا دیا, اور جو افغانستان میں ہے ان کے لیے بہترین ہوٹل کھول کے دے دیا, یونیورسٹیز کھول کے دے دیا. اسی طرح ہندوستان میں, اسی طرح پاکستان, اسی طرح دنیا کے کونے کونے میں جہاں بھی اسماعیلیوں کی اگر کوئی مزار ہے, آغا خان نے بنوا کے دے دیا دوبارہ. اسی طرح بوہروں کو دیکھ لیں کہ بوہروں کے امام نے ان کے اپنے قوم کے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ان لوگوں نے, ٹھیک ہے نا. دینی لحاظ سے ان کے لیے مساجد جو جماعت خانہ وغیرہ کہلاتے ہیں, ان کے لیے اسکولز, فنڈنگز, ہر لحاظ سے. حالانکہ ان کا طریقہ بہت ہی باطل ہے, ان کا طریقہ جو ہے کچھ بھی نہیں ہے, لیکن انہوں نے اپنی قوم کی خدمت کیا. اور بھائی آپ کے مراجع آپ کا خون چوس لیتے ہیں, آپ کو کوئی خدمت آپس نہیں دیتے آپ کو, اور اس کے باوجود آپ کہتے ہیں ہماری سب کچھ مراجع سے. ان مراجع نے کیا ہے مجھے بتاؤ, مراجع نے آپ کے لیے کیا ہے؟ ایک مراجع, شیعہ مراجع آغا خان سے 1000 گنا زیادہ آپ سے ٹیکس لیتے ہیں, آغا خان سے 1000 گنا, اور بوہروں کے امام سے 1000 گنا یہ زیادہ لیتے ہیں. جتنا آغا خان نے اسماعیلیوں کے کیا ہے, انہوں نے اس کا ایک 10,000ویں حصہ, میں نہیں کہتا ایک 1%, 10,000ویں حصہ انہوں نے شیعوں کے لیے نہیں کیا. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ اور پھر سرکار میری پھر اگر یہ ہوتا نا کہ یہ خدمت بھی کرتے نا,
خدمت بھی کرتے کہ پیسے خرچ کر رہے ہیں، اسکول بنا رہے، فلان فلان کر. اگر یہ ہوتا بھی پھر بھی مرجعیت اس سے نہیں بنتی. اس طرح تو نہیں ہے کہ اگر کوئی پیسہ خرچ کرتا ہے اس کے سب باتیں صحیح ہیں. مرجعیت کے لیے دلیل ہونا چاہیے شریعت سے، کلام آل محمد علیہ السلام سے. تو بہرحال آپ کے جو کلام ہے کہ مرجعیت ہی ہمارا سب کچھ ہے، میں آپ سے بہت ہی ڈس ایگری کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں مرجعیت نے شیعوں کی کمر توڑ دی ہے. شیعوں کو احساس نہیں ہے. شیعہ ایک سویا ہوا قوم ہے، شیعہ غافل قوم ہے. شیعہ کو نہیں پتا، شیعہ کو نہیں معلوم کہ ان کا لیڈر ان کا نہایت ہی بیکار لیڈرشپ ہے. ان کا بہت ہی انیفیشینٹ، بہت ہی کرپٹ، بہت ہی نالائق. اس سے زیادہ نالائق تصور ہی نہیں کر سکتے. اگر میں وہابی ہوتا نا، اگر میں مثلا مجھے شیعوں سے، میں صہیونی ہوتا، کچھ ہوتا، شیعوں سے مجھے مخالفت ہوتی، تو میں سیستانی صاحب کا اور آیت اللہ خامنئی کا، ان کا اللہ کی قسم میں ان کا سونے کا مجسمہ بنا لیتا. ریاض میں سونے کا مجسمہ بناتا، ایک سیستانی کا، ایک خامنئی کا، ایک خمینی کا، کہ لوگوں دیکھو یہ انہوں نے ہماری نصرت کی. جی ہاں. آپ کی آواز میوٹ ہے بھائی، آپ نے میوٹ کر دیا اپنے آپ کو. اپنی آواز کھول دو بھائی. میں سرکار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ہر شعبے کے ہر انسان کی عزت کرتا ہوں، ہر پڑھے لکھے انسان کی، ایون چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے آپ ہو، چاہے وہ سیستانی صاحب ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ میرے سب کچھ ہے، کیونکہ ہمارے یہاں نیچے قرآن میں لاسٹ میں لکھا ہوتا ہے واللہ عالم. تفسیر لکھنے کے بعد میرے خیال سے شیعہ جتنے بھی تفسیریں ہیں اس میں لاسٹ میں لکھا رہتا ہے. تو کوئی بھی آدمی سلونی کی تو دعویٰ نہیں کر رہا. نہ آپ پرفیکٹ ہیں، نہ وہ مرجع پرفیکٹ ہیں. جس طرح سے آپ نے علم حاصل کیا، انہوں نے بھی علم حاصل کیا، انہوں نے بھی اپنا وقت صرف کیا ہے، انہوں نے بھی اپنا ٹائم لگایا ہے. ہم ان کو بڑا فرق ہے دونوں میں، بڑا فرق ہے دونوں میں. میں دین کا دفاع کر رہا ہوں، وہ دفاع نہیں کر رہے. 11 امام میں اہل بیت علیہ السلام کے احادیث آپ کو سناتا ہوں، ان کے فرامین سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے کلام کی طرف نہ جاؤ، گمراہ ہو جاؤ گے. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. انہوں نے جو علم حاصل کیا ہے اس علم کا آپ کو فائدہ یہی مل رہا ہے کہ وہ دین کا دفاع نہیں کر رہے، اور اہل بیت علیہ السلام کے کلام آپ کو نہیں سنا رہے. اور جو میں نے علم حاصل کیا ہے، میں آپ کو اہل دین کا دفاع بھی کرتا ہوں، اہل بیت علیہ السلام کا کلام بھی آپ کو سناتا ہوں. ان دونوں میں فرق نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ میں سرکار میں لکھنؤ کا رہنے والا ہوں. میں نے بہت کچھ سنا ہے، بہت طلباء کو سنا ہے، بہت عالموں کو سنا ہے. میں لکھنؤ کا رہنے والا ہوں سر، جہاں سے محرم کی ابتدا مانی جاتی ہے، جہاں سے نوابین کے شہر سے ہوں. تو میں نے بچپن سے آج تک سب کچھ سنا ہوا ہے. میں آپ سے صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ گھر کی بات اس طرح سے یوٹیوب پہ یا اس پہ بیٹھ کر کے، اگر آپ کو کوئی اختلافات ہیں تو آپ سیستانی صاحب کے پاس جا کر کے بات کر سکتے ہیں. یا سیستانی پتہ، سیستانی فرعون سے زیادہ مغرور ہے. سیستانی سے تم، سیستانی کو تم، آپ کو وہ آپ کو بولنے دے گا سیستانی کو کہ آپ اس کو سمجھا دیں. اس کو بخوبی پتہ ہے، اس نے میری تقاریر سنتا ہے، آج سے نہیں بہت سالوں سے وہ میری تقاریر کو سنتا ہے، عربی وغیرہ زبان میں سب اس کو پتہ ہے. اس کے باوجود اس کا عقیدہ پتہ ہے مجھے، تو اس کا عقیدہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہے بھائی. اس کا عمر 90 سال سے اوپر ہے، آج تک اس کو دیکھیں، اس کے کوئی کتاب، کوئی کتابچہ، کوئی ٹیپ ریکارڈر، کوئی مجھے دکھائے کہ کوئی کو اس نے غدیر کا دفاع کیا، عصمت کا دفاع کیا ہو. سرکار میں آپ کے عقیدے پہ کیسے یقین کروں؟ یہ بتائیے. جیسے آپ سیستانی میں آپ کو بتاتا ہوں نا، آپ کریے، اوکے آپ سن لو. میں آپ کے عقیدے پہ کیسے یقین کروں؟ میں تو بتاتا ہوں نا، میرا عقیدہ ادھر صبح سے شام تک میں اپنا عقیدہ آپ کو ظاہر کرتا ہوں، بتا دوں میرا عقیدہ یہ ہے. نہیں ماشاءاللہ بہت اچھی تقریر ہے. میں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ سیستانی کا تو کچھ بھی نہیں ہے نا. سیستانی کے عقیدے کا، سیستانی کے عقیدے کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا عقیدہ کیا. اس نے عقائد پہ نہ کوئی کتاب لکھی، نہ اس کی کوئی تقریر ہے، نہ کوئی کتاب، کچھ بھی نہیں ہے. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ او بھائی وہ وہابی ہے، وہ کیا چیز ہے. میں کسی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا آپ کے پاس، نہ سیستانی کو، نہ خامنائی کو، کسی مرجعیت، کسی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے میں آپ کے پاس نہیں بیٹھا ہوں سر. میں آپ سے ڈیفینڈ نہیں کر رہا کسی کو. تھینک یو سر. اللہ کو آپ جواب سن لو نا، جواب آپ رد نہ کرو نا، میری بات کے بیچ میں نہ پڑو. گھر کی بات ہے تو آپ یوٹیوب پہ کریں گے، آپ گھر میں بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. آپ اپنے گھر کی اگر بات میں یوٹیوب پہ کرنے لگوں تو کیا یہ تو آپ کو میں کیسے سمجھاؤں کہ تقلید باطل ہے؟ میں کب کہہ رہا ہوں تقلید؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں بھی تقلید سے تھوڑا سا تو میں کیسے کہہ دوں نا، کیسے میں شیعوں کو کیسے سمجھاؤں کہ تقلید بدعت ہے؟ میں یوٹیوب پہ نہ کہوں، عام علن نہ کہوں، تو کیسے سمجھاؤں کہ تقلید بدعت؟ تقلید کو میں کیسے شیعوں کو سمجھاؤں کہ تمہارے مراجع نے تمہاری کمر توڑ دی ہے؟ شیعوں کو کیسے میں بیدار کروں؟ اگر میں کہاں پہ سیستانی سے کہہ دوں، سیستانی سن لے گا. وہ سیستانی ڈائپر لگا کے ادھر بیٹھا ہے، اس کو بات سمجھ بھی آتی ہے نہیں تھی کہ اللہ جانتا ہے. وہ 90 سال سے اس کا سارا کام اس کے بیٹوں اور اس کے دامادوں نہیں دیتا. آپ کے پاس جتنا علم ہے
اس کو یہ ذہن نہیں حقیقت ہے، حقیقت ہے بھائی، وہ کیا بھائی حقیقت ہے، یہ لوگ اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، اتنی عمر زیادہ ان کی. میں نہیں کہتا بری بات ہے، لیکن اسی عمر پہ پہنچ گئے، ان کے لوگوں کی عمر اتنے زیادہ ہے. آپ کہتے ہیں ان کو جا کے سمجھائیں، اس کا کام نہیں دے رہا، اس کے بعد چیخ وہ 10 منٹ سے زیادہ آپ کو ٹائم بھی، ادھر جاؤ نا نجف میں 1 مہینے انتظار کرو، 10 منٹ آپ کو ٹائم، اس کو پتہ بھی چل جائے نا. ان کو جب پتہ چل جائے آپ کو تنقید کے لیے آئیں، وہ آپ کو ٹائم بھی نہیں دیں گے. ہاں کہتے ہیں کہ جاؤ. نہیں وہ ایک ان کا، اور مجھے پتا ہے وہ اگر آپ پیسے دیکھیں وہ کن لوگوں کو ٹائم ملتا ہے، ان لوگوں سے اسپیشل ٹائم. آپ اگر $2 لاکھ لے کے آئیں خمس کے پیسے، وہ آپ کو فوراً ٹائم دے دیں گے. بالکل عام آدمی کو ہر ایک اوکے سن لو بھائی، سن لو، عام آدمی کو ٹائم نہیں دیتے. عام آدمی کو ٹائم دے دیتے ہیں، لیکن ہر ایک آدمی کو ٹائم نہیں دیتے نا. وہ 10 میں 100 میں سے ایک کسی کو بھائی وہ کسی طرح ہو گیا، اس کو ٹائم مل گیا کہ وہ سیستانی سے ملاقات کرے، اس کو ہو جاتا ہے. اور اس میں اس طرح نہیں ہے کہ وہ آدمی کو وہ بات کرنے کی وہ زیادہ اس کو دے دیں، فرصت دے دیں کہ آپ اس سے آ کے ادھر بات کریں. وہ محدود وقت ہوتا ہے، اس میں 10-15 مزید آدمی ہوتے ہیں. سیستانی اس میں کچھ جملے بول دیتا ہے، پھر وہاں سے آپ نکل جاتے ہیں. لیکن اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ایک شخص تنقید کے لیے آیا، وہ پہلے سے وہ شہید ہو جاتے وہ آدمی. وہ نجف پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں وہ اس کو قتل کرا دیتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے کہ عراق آیا، ہمارا مخالف عراق میں آیا، وہ پہلے ہی سے وہ اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ نجف تک پہنچ بھی، ایئرپورٹ سے نجف تک پہنچ بھی جائے یا نہیں. نجف میں پہنچ بھی جائے تو سیستانی صاحب کو ایسے لوگوں کو ان کے بیٹے وغیرہ ٹائم نہیں دیتے، بالکل ٹائم نہیں دیتے. میں نے کچھ سال پہلے میں نے اپنا ریپرزینٹیو ان کو بھیجا تھا سیستانی صاحب کے دفتر کے، میں نے کچھ پیغام بھیجے تھے کہ ان کو ٹائم ہی نہیں دیا بھائی، ملنے کا، ملاقات کا ٹائم ہی نہیں دیا، کہتے ہم نہیں مل سکتے. ٹھیک ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ ان سے جا کے بات کرو، یہ بیکار چیز ہے. آپ کی مرجعیت اس طرح نہیں ہے. ان کو تو چاہیے کہ میرے پاس آ جائیں. دیکھیں میں تو مختلف پلیٹ فارم سے کئی سالوں سے نمبر 1 شیعہ اسپیکر ہوں، عربک میں، پرشین میں. یہ تو چاہیے کہ وہ میرے پاس آ جائیں نا، میرے سے رابطہ کریں، میرے حوصلہ افزائی کریں، آپ اچھے کام کریں، آپ کے یہ کام غلط ہے اس کی تصحیح کریں. وہ ان کو چاہیے کہ آؤٹ ریچ کریں. میں نے آؤٹ ریچ کیا، انہوں نے قبول نہیں کیا. وہ تو ان کا کام ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک والد کی حیثیت سے دیکھیں، نہ ایک کمپٹیٹر کی حیثیت سے. دست شفقت آگے کریں. میں نے تو بہت ان سے پیار کیا، میں نے بہت ان لوگوں سے محبت کیا. انہوں نے مخالفت میں انہوں نے ہمیشہ میرے پیٹھ پہ خنجر مارا. آج سے نہیں، وہ 15 سال پہلے بھائی. میں مرجعیت کے متعلق ایک جملہ نہیں بولتا تھا سوائے ادب کے، سوائے احترام کے. میں ہمیشہ ممبر سے ان کی تعریف کرتا تھا، لیکن یہ، اور میں صرف مخالفین کے رد میں جملے بولتا تھا. اور یہ سیستانی یہی بوڑھا میرے مخالفت میں، اس کے بیٹے، ان کا پورا ان کے آرگنائزیشن میرے مخالفت. آج سے نہیں، یہ بہت سالوں پہلے کی بات کر رہا ہوں. یہ میرے خلاف یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا، وہ اس طرح نہیں، یہ پروپیگنڈا اس طرح نہیں کرتے کہ وہ مثلا آ کے علن سیستانی کوئی بیان دے دے. یہ بڑے چلاک ہیں. وہ کیسے کرتے ہیں، اپنے وکلاء وغیرہ کو بتاتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھا دو کہ بھئی اس کا سپورٹ نہیں کرنا، اس کی تائید نہیں کرنا. جب لوگ، بہت سارے لوگ ان کے دفتر میں کال کرتے ہیں، اللہ یاری کیسا آدمی، ہم اس کی تقریر سنیں، کہتے ہیں نہیں نہ سنو تو بہتر، اس کی تائید نہ کرو، اس کی سپورٹ نہ کرو تو بہتر. یہ آج سے نہیں، یہ بہت سالوں سے یہ کام کرتے آ رہے ہیں، اور میں جھوٹ نہیں کہہ رہا. سمجھ میں آئی نا میرے بھائی؟ ٹھیک ہے نا. ابھی جو میں نے مرجعیت کے خلاف اگر میں بات کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں پرائیویٹ میں بات کرو. پرائیویٹ میں اپنے آپ سے بات کروں؟ میں شیعوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، تم لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ تمہارا لیڈرشپ بیکار لیڈرشپ ہے.